اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یعنی اللہ کی ذات نے فرمایا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، اسکن، رہیں، انتا، آپ، وزوجکا اور آپ کی بیوی، الجنتا، جنت میں، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، باغات میں رہیں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے جو اللہ کی نعمت جنت میں ہیں ان میں سے کھائیں آپ، رغدن حیث شئتما، بالکل فراغت سے، بالکل اطمینان سے، جہاں سے چاہے، یعنی جو چیز جتنی چاہے، جس وقت دل چاہے، آپ اللہ کی یہ جو نعمت جنت کے اندر موجود ہیں آپ ان کو کھائیں، آپ ان کو استعمال کریں۔ لیکن کیا ایک شرط اللہ کی ذات نے لگا دی، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ قریب جانا، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس۔ اللہ نے پورا جو باغ تھا، پوری جو جنت تھی، اس کا تصرف جو ہے وہ دے دیا دونوں میاں بیوی کو کہ جہاں چاہیں اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں، اور ان کو جنت کی خلعت بھی پہنا دی، لیکن ایک پابندی لگا دی کہ ایک درخت جو ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ اللہ نے ایک درخت مخصوص فرما دیا کہ اس درخت کے قریب جو ہے وہ نہیں جانا، نہ اس کا پھل کھانا ہے نہ اس کے قریب جانا ہے۔ فَتَكُونَا، اگر تم اس کے قریب گئے تو پس تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی بات کی حکم عدولی کرنے والے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اس آزمائش کے ساتھ اللہ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا سلام اللہ کو جنت میں بھیج دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا، تو پس بہلا دیا، پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، انہا، اس سے۔ اب شیطان نے مختلف طریقوں سے ہیلے بہانے کر کے وسوسے ڈال کے ان دونوں کو اس سے بہلا دیا، اس سے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، تو پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو۔ اس نے کیا بہلا دیا کہ اس نے ان کو دل میں وسوسے ڈال کے، جیسے آج بھی انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو جنت سے انہوں نے اس درخت کے قریب جو ہے یا اس کا پھل کھانے پہ آمادہ کر لیا، اور پھر چونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی تھی تو اللہ کی ذات نے، اس شیطان نے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ اجازت نہیں تھی تو وہاں سے نکلوا دیا، مما کان فیہ، جس میں وہ دونوں تھے، یعنی اس جنت سے اور اس آرام دہ زندگی سے جہاں پہ بغیر کسی محنت مشقت کے اللہ کی ساری نعمتیں میسر تھیں اور ایک آرام کی زندگی تھی، تو اس ایک اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا، بہلا لیا، تو اللہ کی ذات نے ان کو وہاں سے نکال دیا، اور وہ نکلوانے کا سبب کون بنا؟ شیطان۔ تو یہاں پہ اللہ کی ذات جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ شیطان آپ لوگوں کا دشمن ہے، آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام، اماں حوا سلام اللہ کا بھی دشمن اور ان کی اولاد کا بھی دشمن ہے۔ یہ اللہ نے ایک دشمن کی پہچان کرا دی اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان کو۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اِهْبِطُوا، نکلو، اترو، بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ اب اللہ کی ذات نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو کہا کہ آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اب آپ اس سے نکلیں، جنت سے نکلیں، اور نکلنے کے لیے اللہ کی ذات نے فرمایا بعضکم لبعض عدو، تو تم انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ خود بھی دشمنی کرو گے، یعنی شیطان بھی دشمن ہے، اور آپس میں بھی مرد عورت، عورت عورت، مرد مرد، تم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرو گے۔
تو یہ دشمنی اور یہ جنت سے نکلنا یہ سب کا سب اللہ کا امتحان ہے انسان کے لیے۔ اصل ٹھکانہ اللہ کی ذات نے انسان کو اس دنیا میں آنے سے پہلے دکھا دیا کہ یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرا مرتبہ ہے، یہ میں نے تجھے عطا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دنیا میں امتحان بھی بتا دیا کہ شیطان بھی تمہارا دشمن ہے اور تم ایک دوسرے سے بھی دشمنی کرو گے۔ جیسے اب آگے آگے ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ یہ اولاد، یہ مال، یہ ساری کی ساری انسان کے لیے آزمائشیں اور ساری کی ساری انسان کے لیے فتنے ہیں۔ تو یہ وہ دشمنی ہے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مستقرن ایک جائے قرار، رہنے کی جگہ۔ مستقر ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو عارضی ٹھکانہ ہو، کہ جہاں سے انسان نے آگے کسی اور منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین آپ کے رہنے کی جگہ ہے لیکن مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مستقر ہے، اس میں کچھ وقت کے لیے ٹھہرا۔ وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے، الہین ایک وقت تک، یعنی اس کا رہنا بھی عارضی اور اس کے جو فائدے ہیں دنیا میں، جو نعمتیں ہیں یا انسان محنت کر کے جو چیزیں حاصل کرتا ہے، وہ سب کے سب انسان کے لیے جو ہیں وہ عارضی ہیں۔ انسان دنیا میں جتنا مرضی رہ لے، جتنا جی لے، ایک دن اس نے مرنا ہے۔ لمبی سے لمبی زندگی والے نے بھی مرنا ہے اور چھوٹی زندگی والے نے، اور یہ جو وقت ہے یہ اللہ کے ہاں مقرر ہے، یہ کسی کو اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک وقت ہے جو مقرر ہے اور اس وقت پہ انسان کو موت آ جانی ہے، جو اللہ کی ذات نے اس قرآن میں بالکل ابتدا میں ہمیں بتا دیا۔ فَتَلَقَّى تو پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، من رب ہی اپنے رب سے، کلماتن کچھ کلمات، فتاب علیہ تو پس وہ توبہ کی انہوں نے اللہ کی طرف، اس کی ذات کی طرف رجوع کیا۔ تو اللہ کی ذات دیکھیں کتنی کریم ہے انسان کے ساتھ کہ وہ جنت ٹھکانہ بھی دکھا دیا، اس کو اپنے دشمن کی بھی پہچان کرا دی، اور دنیا میں بھی جو اس کے ساتھ ہونا ہے، آپس میں جس طرح انسانوں نے رہنا اور شیطان نے رہنا وہ بھی بتا دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو آدم علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی تھی، اس میں اللہ کی ذات نے ان کو وہ توبہ کے کلمات بھی سکھا دیے جس طریقے سے ان کی اللہ کی ذات نے توبہ قبول فرمائی۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود ہی وہ کلمات سکھائے۔ یہ وہ اللہ کی کریمی ہے، وہ اللہ کی مہربانی ہے جو انسان کے اوپر ہے۔ وَإِنَّهُ تو پس بے شک وہی، هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس نے ان کی توبہ قبول کی، اس غلطی پہ، اس بھول پہ جو شیطان کے بہلانے پہ اور پھسلانے پہ ہوئی تھی، اس کو اللہ کی ذات نے ان کو معاف فرما دیا، کیونکہ توبہ قبول کرنے والی وہی ذات ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے، انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ توبہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اپنی غلطی کو ماننا، اپنے گناہ کو ماننا، اس کے بعد پھر اللہ سے عہد کرنا کہ یا اللہ میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، اور اس کے بعد پھر اس میں اپنی حیثیت کے مطابق مستقل مزاجی اختیار کرنا کہ اس گناہ کے قریب نہیں جانا۔ تو یہ ہوتی ہے انسان کی توبہ۔ اور جب اللہ کی ذات کا آتا ہے هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ ذات توبہ قبول کرنے والی، تو اللہ اپنے بندے کی طرف مہربانی کے ساتھ، اپنی شفقت کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا تواب ہے کہ وہ انسان کی طرف جو ناراضگی ہوتی ہے اس کو ختم فرما کے اپنی محبت کا اظہار، اپنی محبت کی نظر اس پہ ڈالتے ہیں۔ قُلْ اهْبِطُوا اب اللہ کی ذات نے کہا، قُلْنَا کہا ہم نے، اهْبِطُوا اترو، منہا اس سے، جمیعہ سب کے سب، یعنی چونکہ عالم ارواح میں انسان موجود تھے تو اللہ نے کہا کہ اب آپ کی جتنی نسل انسانی ہوگی وہ اب اس جنت سے اترے گی، سب کے سب کو اللہ کی ذات نے اس دنیا میں بھیج دیا، زمین پر بھیج دیا۔ فَإِمَّا پس اگر یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، اللہ کی طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع تو بس اس کی پیروی کرنا۔ اس حکم کے ساتھ، اس نصیحت کے ساتھ اللہ کی ذات نے تمام انسانیت کو زمین پہ بھیجنے کا فیصلہ کیا اور فرمایا کہ جب میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تمہیں تو اس کی تم نے پیروی کرنی ہے، ہدایہ میری ہدایت کی۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون تو پس اگر میری اس ہدایت کی پیروی کرو گے تو تمہیں نہ اس دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ تم قیامت والے دن جب میرے سامنے پیش ہونا تمہیں کوئی غم ہوگا۔ یہ وہ دو چیزیں جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تھے اس کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج، جو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کی ذات نے انسان کو عطا فرمایا کہ اس دنیا میں کیسے جینا ہے۔
دیکھیے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ایک وقت تھا انسان کی ٹیکنالوجی کی یا ترقی کی انتہا یہ تھی کہ جب اس کو آگ جلانا آ گئی، دو پتھر آپس میں کسی وجہ سے ٹکرائے یا پھینکنے سے ٹکرائے، آگ بنی، تو وہ انسان کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی اور اس نے آگ دریافت کی اور پھر اس سے اس نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اس وقت کی وہ سب سے بڑی ترقی کا کمال تھا۔ یہ وہ علم تھا اس دنیا میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج، جو اللہ نے انسان کو اس دنیا میں آنے سے پیشتر عطا کی اور بتدریج اس میں ترقی ہو گئی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اس کی نسبت انسان ترقی کرتے کرتے اپنی ٹیکنالوجی میں، اپنے مختلف علوم میں وہ کہاں تک پہنچ گیا اور اللہ کی ذات نے اس کو کیا کیا علم عطا فرما دیے۔ اور دوسرا علم یہ ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ ہدایَ، کہ جو علم آئے، یہ وہ علم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریویلڈ نالج، وحی کا علم، جو اللہ کی ذات اپنے انبیاء کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً جو ہے اس دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے دیتی۔ تو یہ دونوں علم جو ہیں یہ پیرالل چلتے ہیں، کسی بھی ایک کو چھوڑ دیں تو کبھی بھی کامل ہدایت نہ اس دنیا میں مل سکتی ہے اور نہ آخرت میں مل سکتی ہے، یہ دونوں پیرالل چلیں گے۔ لیکن اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ یہ جو اخلاقی علم ہے، روحانی علم ہے، جو انبیاء ہمیں دیتے ہیں اور جو ہمارے پاس اس قرآن کی شکل میں موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث اور آپ کے مبارک اعمال اور اقوال ان کا موجود ہے۔ تو یہ وہ ہدایت ہے جو انسانوں کو ملی۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کی پیروی کر کے اس دنیا میں اگر آپ ترقی کرتے جائیں گے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے من حیث القوم، مسلمان کی حیثیت سے، اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے کہ آپ نے اللہ کے ان دونوں علوم سے فائدہ اٹھایا۔ تو بنیاد جب قرآن ہو، قرآن کو انسان سمجھے اور اس کے بعد پھر سائنس کی طرف آئے، باقی معاملات کی طرف آئے، تو وہ معاملات بہترین ہوں گے کیونکہ ان کے پیچھے بنیاد قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتے ہوں گی۔ تو یہ والی چیز جو ہے، یہ دو علوم ہے دنیا میں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور علم ہے، علم موجود ہیں لیکن اللہ نے ان کو حرام کہا، جیسے جادو باقاعدہ علم ہے، اللہ نے حرام کہا۔ یہ ہاتھ دیکھنا، حساب کرنا، حساب کروانا، ان کے پاس جانا، اس پہ یقین کرنا، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے جنات سے عملیات لوگ کرواتے ہیں اور کیا کیا جو غلط کام ان سے کرواتے ہیں، اللہ نے ان کو حرام قرار دیا۔ بس اسی پہ زندگی گزاریں جو اللہ نے اس قرآن کے اندر ہمیں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور اس کے بعد پھر دنیا کی جو آسائشیں ہیں، جو انسان کی پہنچ میں ہے، جو انسان کر سکتا ہے، اس میں جتنی کنٹریبیوشن کر سکتا ہے۔ اگر آپ ابتدا دیکھیں تو سائنس کی ابتدا کرنے والے سارے کے سارے سائنسدان مسلمان تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک سازش کے تحت مدرسے کو اور یونیورسٹی کو الگ کر دیا گیا، اور آج آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ریسرچ میں بھی پیچھے ہیں، روحانیت میں بھی پیچھے ہیں، دین میں بھی پیچھے ہیں۔ تو اس لیے نہ دنیا میں کوئی عزت ہے اور آخرت میں اللہ ہی جانے کیا ہمارے ساتھ معاملات ہوں گے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔